سامعین زیوکار، موالیان حیدر کرار، عاشقان ابا عبداللہ الحسین و پیروان ابا الفضل العباس علمدار تشریف فرما ہے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جسے اللہ نے اپنی زندگی میں یہ توفیق دی کہ وہ زندگی میں چل کے حسین کے دروازے پہ آ گیا۔ اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی عطا، اس سے بڑا لطف پروردگار کوئی نہیں کہ اپنی زندگی میں چل کے انسان حسین اور عباس کے دروازے پہ آ جائے۔ اس لیے کہ یہ در کوئی معمولی در نہیں ہے، یہ در علم کا در ہے، یہ در ریاضتوں کا در ہے، یہ در نجابتوں کا در ہے، یہ در عصمتوں کا در ہے، یہ در خالق اور مخلوق۔ اسلام آباد کا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں گھر ہی سے اٹھ کے آیا ہوں۔ اگر میں آپ کو پچھلے 3 دنوں کا سفر بتا دوں تو آپ چکرا جائیں گے۔ آپ کی زیارت پہلے ہوگی، گھر جانے کی توفیق بعد میں ملے گی، لہذا اپنی سماعت بیدار رکھیے گا۔ بڑی جلدی کے ساتھ پہلا ہی جملہ ذہن کے ساحل سے کل کے سمندر میں اتارنا چاہتا ہوں۔ یہ در علم کا در ہے، یہ در ریاستوں کا در ہے، یہ در نجابتوں کا در ہے، یہ در عصمتوں کا در ہے، یہ در خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے کا در ہے۔ یہ در وہ در ہے کہ جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا۔ مل کے کھڑے بیٹھے۔ یہ در انسان کو اپنے مقصد حیات سے ملاتا ہے۔ اس در پہ آپ آئے ہوئے ہیں جشن منانے کے لیے، اور یہ جو اتنا خوبصورت ضمیر الحسن صاحب نے اہتمام کیا، آل پاکستان میں یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ جشن جو آپ منا رہے ہیں، یہ خوشی منا رہے ہیں آل محمد کی، اور مولا صادق علیہ السلام نے دستور دیا ہے باواز بلند صلوات کی طرف سے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ وہ ہیں یحزنون لحزننا، جو ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ویفرحون لفرحنا، اور ہماری غمی میں یہ غمگین ہوتے ہیں، یحزنون لحزننا ویفرحون لفرحنا، اور ہماری خوشی میں یہ ہوتے ہیں خوش۔ یہ مہینہ ہے شعبان کا، خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اس پورے مہینے میں ماتمی عزادار چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہے، اس پورے مہینے میں آل محمد کے گھر میں شہادت کوئی نہیں ہے۔ 14 کے گھر میں خوشیاں ہیں۔ جب 14 کے گھر میں خوشیاں ہیں تو ہمارے گھر میں بھی فوتگی کوئی نہیں ہے۔ خوشیاں منا رہے ہیں، ہم مرنا نہیں منا رہے، کسی کا جانا نہیں منا رہے، اور مقام فکر ہے آپ خوش ہیں۔ آپ کی خوشی کی وجہ سے کوئی رو رہا ہے۔ کل تک آپ رو رہے تھے، تب بھی وہ رو رہے تھے۔ آج آپ خوش ہیں تو بھی کوئی رو رہا ہے۔ نہ ہماری خوشی جسے اچھی لگے، نہ ہمارا رونا جسے برداشت ہو، ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر رہے ہیں۔ اس کا پرابلم کیا ہے؟ عزیزان زیوکار، پرابلم یہی ہے، زمانے نے علی کے بغض میں، آپ کے اور میرے بغض میں نہیں، آپ سے اور مجھ سے عداوت نہیں ہے، بغض علی میں بڑے بڑے جانے تو بنا لیے۔ کوئی ادھر سے کھینچ کے بنایا، کوئی ادھر سے کھینچ کے بنایا، کوئی کہاں سے کھینچ کے بنایا۔ پنڈی اسلام آباد والوں جو جانا بنا رہے ہیں وہ آنا کیوں نہیں بنا رہے؟ مقام فکر ہے یا نہیں ہے؟ جو جانا بنا رہے ہیں وہ آنا کیوں نہیں بنا رہے؟ اس لیے مجبوری ہے کہ آنا نہیں بنا رہے۔ کیوں؟ آنا بنانا آسان نہیں ہے۔ آنا بناؤ گے تو آنا منانا پڑے گا، آنا مناؤ گے تو پھر میلاد پڑھنا پڑے گا، اور میلاد پڑھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جانا منانے کے لیے زیادہ سے زیادہ وجہ قتل بتائی جاتی ہے، قاتل کا پتہ بتایا جاتا ہے، سبب قتل بتایا جاتا ہے، لیکن آنا منانے کے لیے
بازاری کی دعوت مجھے آتی نہیں، نہ میں کرنے کا عادی ہوں، لیکن استدلال پیش کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ مکتب تشیع کی ترجمانی کرتے ہوئے۔ حسین کا یہ ادنا سا طالب علم استدلال پیش کر رہا ہے، جملات کی قیمت تم سے نہیں چاہیے، فقط دعا کر دینا۔ آنا منانے کے لیے 4 چیزیں بتانا ضروری ہوتی ہے۔ زمان بتانا پڑتا ہے، مکان بتانا پڑتا ہے، یعنی بتانا پڑتا ہے کون کس زمانے میں آیا، مکان بتانا پڑتا ہے کون کس جگہ پہ آیا۔ او بابا، میٹرنٹی ہومز میں آنے والے اور ہوتے ہیں، جو مصلی پہ آئے وہ حسین۔ مل کے کھڑے بیٹھے حیدری، اللہ کے گھر میں مصلی پہ آنے والے آل محمد ہیں۔ یہ آج جی آہا بالکل بالکل توجہ ہے اب آپ کی۔ آتے ہیں چوتھی چیز وہی ہے، اللہ سلامت رکھے عزیزان ذی وقار۔ زمان، مکان، 2 چیزیں اور بھی آپ والی طرف ہی 4 چیزیں ہم نے کہا۔ آنا منانے کے لیے زمان بتانا پڑتا ہے، مکان بتانا پڑتا ہے، اور صرف اتنا نہیں، آنا منانے کے لیے ماں کا کردار بھی بتانا پڑتا ہے، باپ کا پتہ بھی بتانا۔ کون تھا، کس گھر میں آیا تھا؟ ہم آنا پڑھ رہے ہیں حسین ابن علی کا، ہم آنا پڑھ رہے ہیں عباس علمدار کا، جن کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ جی بابا علی مرتضی 2 عقد ہوئے، ایک فرش پر ایک عرش پہ، یہاں مصطفیٰ نے پڑھایا، وہاں اللہ رب العزت نے پڑھایا، ہو گیا عقد، اور ایک قصیدہ پڑھا۔ آپ سوزیوں کی تلاش میں میرے، وہ میرے ساتھ نہیں ہے، منقبت خوانی بھی میں کر نہیں سکتا، اللہ سر والوں کو سلامت رکھے، میں منقبت خوانی بھی نہیں کر سکتا، تو قصیدہ کیسے پڑھوں گا؟ قصیدہ پڑھوں گا قرآن سے، جو ہے سرنامہ کلام۔ میں بالکل توحید باندھی نہیں رہا، جو ہے سرنامہ کلام کی آیتیں بھی قصیدہ میں نے نہیں پڑھا، تفسیر باطنی کے تحت ہے، اب یہاں دور دور تک میری آواز جا رہی ہے۔ قصیدہ قرآن نے پڑھا، اور قرآن کو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ بحر عصمت اور بحر ولایت ملتے ہیں، علی سیدہ ملتے ہیں، دونوں اپنی اپنی حدوں میں رہتے ہیں، دونوں اپنی اپنی طہارتوں پہ قائم رہتے ہیں۔ لولو مرجان بن کے موتی دنیا پہ آتے ہیں، لولو بن کے حسن آتا ہے، مرجان بن کے حسین مرجان بن کے، یار مرجان بن کے حسین ابن، اور دیکھیں میرے دائیں جانب بھی ناظم ممبر صاحب ہے، پیچھے بھی ناظم ممبر ہیں، حوالے بھی ناظم ممبر کر کے گئے تھے، اور میری عادت ہے میں کبھی کبھی کسی کا وقت نہ کھانے کا عادی ہوں، اپنا وقت اگرچہ دے دیتا ہوں، وہ کمپرومائز میں بہرحال کر لیتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، لیکن کسی کا وقت میں کھانے کا کبھی عادی نہیں۔ ہماری عادت چونکہ ساری رات کا پروگرام ہے انشاءاللہ العزیز، پڑھنے والے اور بھی ذاکرین نظام ہے، اور بھی علماء کرام ہے، 30 منٹس ہمارا وقت ہے، اور میں 28 منٹس پہ آپ کی سماعتوں کو سلام کر جاؤں گا۔ آلموسٹ ہو چکے ہیں 12 سے 14 منٹ، توجہ ہے۔ حسین آ گئے، اب جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، جشن مشترکہ ہے تو پڑھوں گا مشترکہ، ہوتا کیا ہے، نو مولود کو پہلے اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آ کے اسے اٹھاتا ہے، خاندان کا معتبر ترین فرد اسے اٹھاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا چلیے جشن ہے نا، تو چہروں پہ مسکراہٹ لانا بھی عبادت ہوتی ہے، خوبصورت ہو تو پھر دھدیال پہ ہے، ہاں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی نقص آ جائے تو پھر سارا
ننیال کی کیٹیگری میں نہیں، دونوں کی خصوصیات حضور والا منتقل ہوتی ہیں۔ اب جب حسین پیدا ہوئے، حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، نبی نے اٹھانا چاہا اور طلب نبی نے کیا ہے حسین کو۔ کس سے طلب کیا؟ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب سے، یعنی اپنی سگی پھوپھو سے نبی نے طلب کیا۔ بی بی نے ایک جواب دیا، نبی نے جواب در جواب دیا، میر انیس نے اسے قلم بند کیا۔ 150 برس گزر گئے، اللہ درجات مزید بلند فرمائے، اس جیسا کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے، اس جیسا سخنور کوئی نہیں آیا۔ البتہ ایک چیز ہے، اب یہاں پہ میں تحقیق پیش کروں، ایک چیز ہے، میر علیہ رحمہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ اسما ہے۔ میر نے لفظ استعمال کیا اسما کا، لیکن تاریخ میں صفیہ ہے۔ البتہ واقعہ قطعی ہے، واقعہ قطعی ہے۔ تو اگر میں شعراء کی اجازت سے اسما کو صفیہ سے بدل دوں تو کوئی اشکال تو نہیں ہے، میر کی روح بھی خوش ہوگی۔ اب ہوا کیا؟ 3 چیزیں، نبی نے طلب کیا، ادھر سے جواب آیا، ادھر سے پھر جواب دیا گیا۔ سن لیجئے گا جو زیرک سماعتوں والے ہیں، جس وقت کہا صفیہ نے اے خاصہ داور نہلا لوں تو لے آؤں اسے حجرے سے باہر، ارشاد کیا احمد مختار نے ہنس کر، لے آ کے نوازا ہے میرا طیب و اطہر، اس چاند کو تاج سر افلاک کیا ہے، یہ وہ ہے خدا نے جسے خود پاک کیا ہے۔ اسے پاک کیا ہے خداوند متعال نے۔ شاباش، احسن، پکڑ پکڑ۔ شاباش، ماں باپ کو نصیب ہو۔ حسین ابن علی آئے ہیں، میں کیا پڑھوں حسین کا تعارف، میں کیسے بیان کروں حسین کا تعارف؟ آؤ حسین ہی کی زبانی بتاتا ہوں حسین کون ہے۔ اور الفضائل ابن شاہدان قمی علیہ الرحمہ نے اس کو درج کیا۔ اب تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سماعت فرما لیجئے گا۔ ایک بزم سجی ہوئی تھی اور اس بزم میں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا جالسا ذات یوم وعندہ الامام علی بن ابی طالب، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، علی نبی کے پاس ہیں۔ دو معتبر خاندان کے بیٹھے ہوں اور تیسرا ایوریج پرسن آئے تو گفتگو رکتی نہیں ہے، اور تیسرا بھی معتبر آئے تو اسے بھی شامل گفتگو کیا جاتا ہے۔ نبی اور علی بیٹھے ہیں، حسین بزم میں داخل ہوئے، فَأَخَذَهُ النَّبِي، نبی نے حسین کو پکڑا، وَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِ، اپنی گودی میں بٹھایا، وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، حسین کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، وَقَبَّلَ شَفَتَيْهِ، حسین کے رخساروں کو، حسین کے لبوں کو نبی نے چوما۔ اتنا کہنا تھا، علی آگے بڑھے، علی نے پڑھ کے کہا یا رسول اللہ اَتُحِبُّ وَلَدِيَ الْحُسَيْنِ، کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ اب جانتے علی تھے، لیکن اس لیے پوچھا کہ آج 5 شعبان میں جھنگی سیاں کے جھنگی زیدہ کے اس اجتماع میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو علی کا یہ نوکر سنا سکے۔ کہا اَتُحِبُّ وَلَدِيَ الْحُسَيْنِ، کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا کیف لا احب وہو عضو من اعضائی، میں محبت کیسے نہ کروں، میرے اعضائے بدن میں سے ایک ٹکڑے کو حسین ابن علی کہا۔ حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ علی نے کہا یا رسول اللہ، دونوں میں سے کون زیادہ آپ کو محبوب ہے، انا ام ولدی الحسین، میں یا میرا بیٹا حسین؟ حسین نے بڑھ کے کہا بابا، جس کا شرف زیادہ ہوگا وہی زیادہ پیارا ہوگا، جو لفظوں کے قدردان ہے۔ ایک مرتبہ
علی نے کہا حسین مفاخرہ کرو گے؟ اپنے اپنے شرف پڑھ لیتے ہیں، جس کا شرف زیادہ ہوگا وہی زیادہ پیارا ہوگا۔ حسین نے کہا بابا ان شئت، اگر آپ چاہیں تو۔ اب علی نے اپنے فضائل پڑھنا شروع کیے، اور 80+ ہے، سارے نہیں پڑھوں گا، اس میں سے چند پڑھوں گا کیونکہ وقت بہت مضیق ہے۔ ضمیر متکلم میں واحدہ استعمال ہوئی انا کا مطلب ہوتا ہے میں۔ آگے القابات جتنے علی نے لیے ان میں سے متعدد آپ نے سن رکھے ہوں گے، ذرا غور کیجئے گا۔ بزم ہے، نبی بیٹھے ہیں، حسین نے اپنی فضیلتیں پڑھنی ہیں، اس سے پہلے علی اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں۔ علی نے پڑھنا شروع کیا، کہا یا حسین انا امیر المومنین، انا لسان الصادقین، انا وزیر المصطفیٰ، انا خازن علم اللہ ومختارہ من خلقی، انا قائد السابقین الی الجنت، انا قاضی الدین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا الذی امہ سید فی الجنت، انا الذی اخوہ جعفر الطیار فی الجنت عند الملائکۃ، انا قاضی الرسول، انا آخذ له بالیمین، انا حامل سورۃ التنزیل الی اہل مکہ بامر اللہ تعالی، انا الذی اختارنی اللہ تعالی من خلقہ، انا حبل اللہ المتین الذی امر اللہ تعالی خلقہ ان یعتصموا به فی قولہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا، انا نجم اللہ الظاہر، انا الذی تزورہ ملائکۃ السماوات، انا لسان اللہ الناطق، انا حجۃ اللہ تعالی علی خلقہ، انا الذی تزورہ ملائکۃ السماوات، انا الذی قال اللہ تعالی فی وفی حقی والعباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، انا عروۃ اللہ الوثقی التي لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، انا باب اللہ الذی یعطى منہ، انا علم اللہ علی الصراط، انا بیت اللہ من دخلہ کان آمنا فمن تمسک بولایتی و محبتی امن من النار، انا قاتل الناکسین والکاسدین والمارکین، انا قاتل الکافرین۔ علی فرماتے ہیں انا الذی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فہذا علی۔ علی نے پڑھا، جی بیٹے پڑھ لو۔ آئیں بسم اللہ۔ مل کے سارے ایک ہی مشترکہ ہوگا، سب کی نمائندگی میں کھڑے بیٹھے غدیری نعرہ حیدری۔ ماں باپ کو نصیب و شہزادے اللہ عزتیں دے۔ علی پڑھ رہے ہیں، ابھی سارے نہیں، میں کوئٹ کر رہا ہوں، اندر سے چھوڑ رہا ہوں۔ علی نے فرمایا، علی پڑھتے جا رہے ہیں، علی فرماتے ہیں حسین میں اچھا چلیے 2-4 اور پڑھوں گا، اس کے بعد وہ فضیلت پڑھوں گا جو ختم علی پہ ہو رہی ہے۔ اور علی میں نے نہیں کہنا، علی کس نے کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے۔ علی فرماتے یا حسین انا الذی قال اللہ تبارک و تعالی فی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن احبنی کان مؤمنا مسلما کامل الدین انا الذی بہ اہتدیتم انا الذی نزل علی اعدائی سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع انا الذی قال فی الامین جبرائیل لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا۔ علی پڑھتے جا رہے ہیں۔ علی نے کہا میں امیر المومنین ہوں، میں لسان الصادقین ہوں، میں وزیر المصطفیٰ ہوں، میں محمد کے علم کا خزانہ ہوں، میں وہ ہوں جس کے متعلق قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، میں وہ ہوں جس کے منکر کو اللہ نے پتھر سے عذاب دیا تھا۔ علی نے جب اپنے فضائل پڑھے نا، توجہ رکھے گا توجہ، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، حسین بیٹھے ہوئے ہیں، علی فضائل پڑھتے جا رہے ہیں۔ جب علی نے فضائل اپنے پڑھ لیے نا، نبی نے ایک مرتبہ حسین علیہ السلام سے کہا، حسین سے کہا اسمیت یا ابا عبداللہ، اے حسین کیا تو نے سنا ما قالہ ابو کا وہو عشر و عشیر میں اشارہ من فضائل۔ حسین جتنے فضائل علی نے پڑھے ہیں یہ علی کے فضائل کے سمندر میں سے چند قطرے ہیں جو علی نے بیان کیے ہیں۔ یہ فضائل علی کے سمندر میں سے چند قطرے ہیں جو علی نے بیان کیے ہیں۔ اب اتنا کہنا تھا، اور دیکھیے کچھ ہوتے ہیں پیشگی فضائل،
ٹھیک ہے، جو پہلے والا پڑ جائے وہ پیشگی ہوتے ہیں، البتہ اس پہ کیٹاگرائز نہیں ہوتا. سلمکم اللہ ربی یحفظکم. توجہ ہے آپ کی؟ وہ کیٹاگرائز جو کیا جاتا ہے، فار ایگزامپل ہم سے پہلے جتنے پڑھ کے گئے، یعنی اس پہلے پڑھ گئے معتبر ہم سے زیادہ. صرف لائٹنگ خوبصورت نہیں تھی بلکہ علی کے چاہنے والے کلیجہ لگا کے نام علی لے رہے تھے. نہیں توجہ رکھیے گا، ابھی جب حسین ابن علی نے، میں تو مصائب نہیں پڑھا لیکن آپ اتنے سارے کلیجے کا لہو لگا کے دیکھتے ہیں بجاب ولایت کس کا کلیجہ زیادہ ہے. حسین نے فضائل پڑھتے تھے، حسین ابن علی نے حمد پروردگار بجا لائی، حمد پروردگار بجا لا کے حسین کہتے ہیں اما ما ذکرتا یا امیر المومنین، جو کچھ بابا آپ نے پڑھا ہے، انت فیہ صادق امین، آپ سچے بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں. نبی نے کہا حسین اپنے فضائل پڑھ، اپنے فضائل پڑھ. حسین نے پہلی فضیلت پڑھی اور مفاخرہ اپنے نام کر لیا. حسین نے کہا بابا میں وہ ہوں جس کے باپ کا نام علی ہے. بولو حیدر. نہ میں نے بولا بڑا حیدر. آواز رہی. آپ سلامت ہیں جی. توجہ ہے آپ کی. حسین نے کہا میرے بابا کا نام علی ہے، میری ماں کو بطول کہتے ہیں، میرا جد نبی اعظم ہے. اب ایک جملہ مزید پڑھوں گا. حسین نے کہا انا فی المہد ناغنی جبرائیل. ذکر حسین کے وسیلے سے ملاقات بشرط حیات. جشن سارے پڑھنے والوں کا قبول، لیکن جشن ہے ثانی علی کا. شب بھر سنیے گا، گھر جا کے اس حقیر کی ایسی سیٹنگ کو سوچئے گا. اور جس انداز سے میں موضوع پہ آیا اور ایک ہی جملہ نظر کر کے گیا، اس کی قیمت نہیں، قیمت آپ دے ہی نہیں سکتے، قیمت علی سے وصول کروں گا. جتنی داد حق بنے اتنی دے دینا، حق نہ بنتا ہو منہ پھیر لینا. زبردستی کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں، لیکن جملہ ایک ہی پڑھنے جا رہا ہوں. حسین نے کہا انا فی المہد ناغنی جبرائیل، میں وہ ہوں جس کا جھولا جبرائیل جھلاتے تھے. نہ جملہ پورا سننا. جس کا جھولا جبرائیل جھلائے اسے حسین کہتے ہیں. حسین جس کا جھولا جھلائے وہ ابا. مل کے بولو حیدر.